بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اردو نویں جماعت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول علیم اور باپ کی گفتگو میں۔ موضوع ہے ہمارا ہمدردی شرط انسانیت۔ جس صلاحیت پہ آج آپ کام کریں گے یا جس حاصلات تعلم کو ہم نے شامل کیا وہ زبان شناسی سے متعلق ہے، اور سبق 7 ہے جس کو آج ہم نے پہلے حصے میں مکمل کرنا ہے 7.1 کی صورت میں۔ اچھا جی، آپ کو یاد ہے اس سے پچھلے سبق میں یعنی چھٹے سبق میں ہم نے مختلف حروف کے بارے میں پڑھا تھا، کچھ یاد ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ جلدی سے مجھے حروف ندا، حروف تعسف، حروف استجاب اور حروف تحسین کی ایک ایک مثال دیجئے جن میں ان حروف کا استعمال کیا گیا۔ اسما آپ لوگ بھی بیٹے کیمرہ آن کر لیں۔ پتہ نہیں کہاں چلا، خود آ جاتا ہے۔ ہاں جی، جلدی جلدی مجھے حروف ندا کی ایک مثال۔ امن جلدی سے بتائیں ایک جملہ جس میں حروف ندا استعمال ہوئے ہیں، بتائیں۔ اسما کیمرہ آن کریں۔ اچھا، آپ لوگوں کو کیوں نہیں لگ رہا جو میں آپ کو بلا رہی ہوں، آپ سے بات کر رہی ہوں، تو یہ بھی تو حروف ندا کی مثال ہے؟ امن، آپ اس کا جواب دیں۔ تو اب امن جو ہے یہ میں نے ندا کے طور پہ کہا ہے نا، بلایا ہے نا، پکارا ہے، تو آپ لوگ اس طرح کے جملے نہیں بنا سکتے؟ یا دوبارہ سب لوگ اپنی کتابیں دیکھنا شروع ہو گئے؟ کتابیں بند کر دیں، ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یہاں بھی اور یہاں بھی بکس بند کر دیجئے، اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ پیپر میں آپ لوگ کیا پھر کتابیں کھولو گے؟ ہاں جی بتائیں حروف تصف کی، شاباش۔ افسوس کہ میری دوست کو غم سے گزرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حروف تعسف کی ہو گئی، حروف ندا کی میں نے آپ کو بتا دی۔ حروف استجاب کون سے حروف ہوتے ہیں اسما؟ خوشی کے وقت استعمال کیے جانے والے۔ تعجب کے وقت استعمال کیے جانے والے۔ استجاب کا لفظ تعجب سے نکلا ہے، تعجب کے وقت استعمال کیے جانے والے حروف۔ میں نے آپ کو بیٹے اس دن بھی سمجھایا تھا کہ آپ ان کو اگر آپ ان کو سمجھ لیں گے، ان کے معنی پہ غور کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے حروف کس موقع پر استعمال ہوتے ہیں اور وہ کون سے ہوتے ہیں۔ جی شاباش، ٹھیک ہے، حروف تحسین کی مثال اچھی ہے۔ تعریف اور مبارکباد کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ حروف تحسین ہے۔ واہ کیا عمدہ شاعری کی شعر کہا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف استجاب رہ گیا۔ اچھا آپ ہی یہاں آئے ہوئے تھے، تعجب ہوتا ہے نا۔ اوہو، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ یہ سب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جی اسما بتائیں، بتائیں اسما۔ بتائیں۔ واہ کیا اچھا، اچھا کیا اچھا خیال ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ لیکن ان کو ساتھ ساتھ دہراتے رہا کریں، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کی دہرائی کرنی ہے تو آپ اس کا پیپر دے سکیں گے۔ اچھا جی، آج کے حاصلات تعلم ہے ہمارے پاس ایک ہی ہے، بلکہ دونوں ہیں، حرف ربط، حرف جار اور حرف اضافت۔ اب ان میں سے اگر میں آپ سے یہ کہوں تو کچھ بھی نیا نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنی پچھلی کلاسوں سے اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کو آپ نے تحریر و تقریر میں استعمال کرنا سیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا حاصل تعلم ہے درست تلفظ کی فہم کے لیے اعراب کا استعمال کر سکیں۔ تو یہ دونوں ایسے ہیں جن کو ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کلاس میں آپ اعراب کو سیکھ چکے ہیں، اور حروف ربط کون سے ہوتے ہیں، حروف جار اور حروف اضافت، یہ ہم اپنی گزشتہ جو جماعتیں ان میں سیکھ چکے ہیں۔ کب کب آپ نے کیا سیکھا یہ آپ کو میں بتاتی چلوں۔ تو آپ نے اپنی چھٹی جماعت میں حروف استفہام اور حروف تاکید کی پہچان کی اور اس کا استعمال سیکھا۔ 7ویں جماعت میں آپ نے حروف ندائیہ اور تعسف کی پہچان اور استعمال سیکھا۔ 8ویں جماعت میں حروف استجاب، تحسین کی استعمال اور اس کی پہچان سیکھی۔ جماعت نہم سے 12ویں تک، 9ویں سے 12ویں تک یہ تمام حروف جو آپ نے اب تک سیکھے، جس میں بہت سے نئے حروف ہیں جیسے حروف اضراب، شرط و جزا وغیرہ،
یہ سیکھیں گے اور اس کی روزمرہ زندگی میں ہم مشق بھی کریں گے. اس میں سے 3 حروف جو ہیں، حروف ربط، حروف جار اور حرف اضافت، اس کو ہم نے آج شامل کیا ہے. آج آپ اس کو سیکھیں گے. حرف ربط ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس میں وہ حرف شامل ہیں جو ربط، جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے ظاہر ہے، رابطے کے لیے. تو اس میں وہ، ہاں جی، اس میں وہ تمام حروف شامل ہوتے ہیں جو ہم اسماء اور افعال کے درمیان، اسماء کے درمیان، فاعل اور فعل اور مفعول کے درمیان رابطے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہم حروف ربط کہتے ہیں. اگر ہم صرف حرف ربط کو ہی دیکھیں تو اس میں مزید اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں، حرف جار اور حرف اضافت. حرف جار آپ لوگ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بے شمار حروف جار ہیں اور یہ وہ ہوتے ہیں جو اسماء اور افعال کے درمیان میں لگتے ہیں. کسی اسم کا کسی فعل کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے، اس کے درمیان میں جو حرف استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ہم حروف جار کہتے ہیں. جیسے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں اسم اللہ ہے اور ساتھ ہونا آپ کا فعل ہے، اور اس میں حرف جار کون سا آیا؟ ہمارے. میں نے صبح سے شام تک کام کیا. میں نے صبح سے شام تک کام کیا. اس میں کتنے سارے حرف جار آئے ہیں؟ اسماء دیکھ لیں، اس میں کتنے کتنے اسم ہیں، اور افعال کون سے ہیں؟ 3 آئے ہیں. بالکل، نے، سے اور تک. بالکل، کیونکہ یہ بھی نام ہے، یہ بھی نام ہے، یہ اس میں ضمیر ہے اور یہ کام ہے، افعال ہے، فعل ہے. تو آپ جب اسماء کو افعال کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، تو وہ آپ کے اس کے درمیان میں جو حروف آتے ہیں، جو امدادی یا رابطے کے حروف ہوتے ہیں، ان کو ہم اس طرح سے علیحدہ کر لیں تو یہ ہمارے ہوں گے حروف جار. میرے پاس کچھ نہیں. میرے پاس کچھ نہیں، اس میں کون سا حرف جار ہے؟ پاس. پاس. پاس، میرے پاس کچھ نہیں. ٹھیک ہے، اور اس سوال اب کسی چیز کا نام ہے نا، پر غور کریں. غور کرنا ایک فعل ہے، کام ہے. یہ آپ کا اسم ہو گیا، یہ افعال ہو گئے، اور پر آپ کا حرف جار ہو گیا. یہ آپ کا حرف جار ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ حروف جار ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے حروف جار ہمارے اسماء اور افعال کے درمیان استعمال ہوتے ہیں، جس کو ہم رابطے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ میں، لیے، واسطے، اوپر، نیچے، بیچ، درمیان، تک، تلک، سمیت اور کئی الفاظ. ٹھیک ہے، تو یہ تمام حروف جار ہوتے ہیں. پھر حرف ربط کی دوسری قسم ہے حروف اضافت. ٹھیک ہے جی، وہ حروف جو 2 اسموں کے درمیان باہمی تعلق کو، جو اس کا آپس کا تعلق ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرتے ہیں. حروف جار وہ ہوتے ہیں جو اسماء اور افعال کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، اور حروف اضافت وہ ہوتے ہیں جو اسماء کے تعلق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ہر حال میں خدا کا شکر ادا کریں. ہر حال میں خدا کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، کا اسم ہے نا، حرف ہے نا، خدا اسم ہے اور شکر بھی اسم ہے. کسی چیز کا نام ہے نا، ادا کرنا آپ کا فعل ہے. ہم سب خدا کے عاجز بندے ہیں. یہ دونوں اسماء ہیں اور کے اس میں حرف اضافت ہے. اچھی صحت خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے. نعمت اسم ہے اور کی اس میں جو ہے یہ ہمارا حرف اضافت ہے. کا، کی اور کے جو ہے یہ حرف اضافت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو آپ نے اب تک بچپن سے سیکھ لیا نا. نئی چیز یہ ہے کہ نا، نی، نے اور را، ری اور رے، یہ بھی حرف اضافت ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ حرف اضافت کیسے ہوں گے؟ یہ کیسے ہوں گے؟ نہیں، ان سے کیا آپ کس طرح سے اس کا استعمال کریں گے؟ ہم سب خدا، جیسے جملہ ہے ہم سب خدا کے عاجز بندے ہیں، اس میں اگر ہم نا یا را لگا دیں تو کیا جملہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اسماء کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہے نا. تو اسماء میں نام کے علاوہ اس میں ضمیر بھی تو بنیں گے نا. اس میں ضمیر کے طور پہ جب استعمال ہوں گے، نا، نی اور نا، اس کو اگر ہم الف اور پے کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ حرف اضافت کے طور پہ استعمال ہوں گے. جیسے اپنا، اپنی، اپنے. تو یہ اپنا، اپنی اور اپنے کے طور پر جب استعمال ہوں گے تو
تو یہ حرف اضافت ہو جائے گا. اسی طرح را ری اور رے کو اگر ہم اور تم کے ساتھ ملا کے استعمال کر لیں وہ بھی ہمارا تمہارا تمہاری تمہارے وہ تمام بھی حرف اضافت کے طور پر استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے اب جلدی سے چھوٹی سی ایک سرگرمی کرتے ہیں کیونکہ یہ حاصل تعلم پہلے سے پڑھا ہوا تھا اس لیے آپ لوگوں کے لیے کچھ حرف اضافت اور کچھ حرف جار میں نے لکھے ہیں. آپ 2 منٹ لیجئے اور ان سے جملے بنائیے جلدی سے. شاباش. ہاں جی بنائیں. امن واسطے سے جملہ بناؤ. میں نے تمہارے واسطے ہاں جی میں نے تمہارے واسطے یہ کام کیا. ٹھیک ہے اچھا اگلا. نزدیک. نزدیک جی بتائیں. اسما بتائیں. آپ کی کلاس ہے وہ پیچھے سے بچی بتا رہی ہیں. ہاں جی ہاں جی سارا میرے نزدیک بیٹھی. اب اس میں سارا اور بیٹھنا یہ اسم اور فعل ہو گئے. ٹھیک ہے نیچے. تمہارے سمیت سارے میرے دوست ہیں. نیچے نیچے اچھا ٹھیک ہے سمیت. ٹھیک ہے نبیہہ سمیت باقی تمام میرے دوست ہیں. ٹھیک ہے اچھا نیچے. میز کے نیچے بلی ہے. بلی میز کے نیچے بیٹھی ہے. بلی میز کے نیچے بیٹھی ہے. بیٹھنا اس کا فعل ہو جائے گا اور نیچے اس سے آ جائے گا. ٹھیک ہے اچھا اسی طرح آپ نے اس کے سب کے جملے جلدی سے بنا لیں. مشق ہم جلدی سے اس کی کرتے ہیں. اسم اور فعل کو آپس میں ملانے والے حروف کیا کہلاتے ہیں؟ غور سے. اسم اور فعل حروف جار. حروف جار. ٹھیک ہے جی. دیے گئے جملوں میں حروف اضافت کے استعمال کا جملہ کون سا ہے؟ زاہد سر سے پیر تک پسینے میں ڈوبا ہوا تھا. حرف اضافت کا. ٹھیک ہے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ دشمن سے بھی معافی کا درس دیتا ہے. آپ اتنی دیر سے باہر کیا کر رہے ہیں؟ کاش ہم حوصلے اور برداشت کا مظاہرہ کرتے. سی میں حرف اضافت کہاں استعمال ہوا ہے؟ سی میں کہاں استعمال ہوا؟ اسلام کی خوبی ہے کہ دشمن سے ہاں جی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ دشمن سے بھی معافی کا درس دیتا ہے. معافی اس میں اور درس دینا جو ہے وہ اس کا فعل ہے. اسماء اور افعال. ٹھیک ہے ذیل میں حروف جار کون سے ہیں؟ نے اور سے. کل اور آج. کاش اور تاکہ. کب اور کیوں. نے اور سے. نے اور سے. ٹھیک ہے اچھا حروف جار اور ٹھیک ہے حروف اضافت کی تعریف آپ نے 2 جملوں کے ساتھ لکھ کے لانی ہے اور کچھ الفاظ ہیں آپ کے پاس ان پر آپ نے اعراب لگانے. یہ الفاظ ہمارے سبق سے لیے گئے ہیں اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ سبق پڑھ کے اس پر لگانے کہ سبق میں یہ الفاظ کس طرح سے کس معنی میں استعمال ہونے. سبق کو پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کا اس حاصل تعلم کا اطلاق آپ کے سبق پر بھی ہو جائے. آپ سبق کو پڑھ بھی لیں گے اور اس پر آپ نے اعراب لگا کے لانے. مجھے اس کو لگا کے کل آپ دکھا دیجئے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ اضافی سوالات جو ہیں وہ موجود ہیں یعنی کوشچن بینک بھی ہے آپ کا اس کو دیکھ لیجئے گا اور کل انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں نئے حاصل تعلم کے ساتھ ملیں گے جو بہت اہم ہے. اس کی تیاری کر کے آئیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.